50,000 नौकरियां और इतनी नौकरियां और इतनी नौकरियां, तो मेरा सवाल है, ये तो वो नौकरियां हैं जो पहले से मौजूद हैं। कोई भी शख्स बाइकिया पे जाना चाहता है, यंगो में जाना चाहता है, फूड पांडा में जाना चाहता है, तो दरवाजे खुले हैं। जितने लोग इस तरह की जॉब करना चाहते हैं वो जॉब्स तो हैं बाइक वाली। वो अली शिखानी जॉबें लाए हमारे लिए। ज़बरदस्त शिपा साहब, ज़बरदस्त। जूनियर आर्टिस्टों को 20 लड़कियां या 20 लड़कों को बुलाकर उनको सबसे पहले तो ज़बरदस्त शिपा साहब, ज़बरदस्त। पहले तो आप शॉर्ट क्लिप्स बना रहे थे, रील बना रहे थे, तो उस पर भी लोग तनकीद कर रहे थे। कभी दिल में ख़्याल भी आता था कि शिपा साहब क्या कर रहे हैं, तो ये सोच के दिल को तसल्ली हो जाती थी कि चले कोई मसला नहीं, कुछ लोगों को दिहाड़ी मिल जाती है एक्टिंग करने की, कुछ लोगों का रोज़गार चल पड़ा है। जो हमारे मीडिया में जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, सपोर्टिंग आर्टिस्ट होते हैं, इनका दाल रोटी बड़ी मुश्किल से चलती है, और मतलब कभी कभार इन्हें काम मिल रहा होता है। तो शिपा साहब ने भी शॉर्ट मूवीज़, जब से ये समा पे, एक्सप्रेस पे रीएनेकमेंट चलते थे, तो उस टाइम पे इनका एक फ़्लो आया था। ये बहुत सारे आर्टिस्ट जमा हो गए थे, बहुत सारे आर्टिस्ट बन गए थे जो इंटरटेनमेंट में जियो ARY पे नहीं आ पाते थे। छोटे मोटे सीनों में सिर्फ आ सकते थे, डॉक्टर के, नर्स के, पड़ोसी के, दुकानदार के एक आध सीन में आ सकते थे रीएनेकमेंट के आर्टिस्ट। समा पे जो बहुत ज़्यादा रीएनेकमेंट चलते थे, अब वो भी बंद हो गए। तो शिपा साहब ने जब ये छोटे छोटे क्लिप्स बनाना शुरू किए, तो ये सोच के थोड़ा सा दिल मुतमईन था कि चलो यार, इनको काम मिल रहा है, कहीं ना कहीं इनको दिहाड़ी मिल रही है। और बाकी ये कि पता भी था कि ये एक्टिंग हो रही है, दुनिया को पता है कि यार ये फेक वीडियोस हैं, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाई गई हैं। तो ये सोच के अपने आप को तसल्ली दी जाती थी। अब तो शिपा साहब ने हद कर दी, और मैं सलूट करना चाहूँगा शिपा साहब को कि झूठ बोलने में आपने कमाल कर दिया। उन्हीं जूनियर आर्टिस्टों को 20 लड़कियां या 20 लड़कों को बुलाकर उनको बाइक्स दी, वो फेक वीडियो बना डाली। आपने झूठ बोला कि मैं इनको बाइक्स दे रहा हूँ, जबकि वो 2000 पर डे वाले जूनियर आर्टिस्ट हैं। खुदा के लिए शॉर्ट मूवीज़ या क्लिप्स बनाना, वो तो समझ में आता है कि आप एक्टिंग कर रहे हो, शूट हो रहा है, सब कुछ पता है, लेकिन झूठ की इंतहा हो गई कि आपने इन सबको बाइक्स दी और दुनिया को ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि आपने इन लड़कियों को, कोई नर्स है, कोई फूड पार्टनर पे काम करती है, कोई ऑफिस जॉब करती है, और आपने उन्हें बाइक दी है। ये वीडियोस बनाकर आप मज़ीद फ़ंड लेंगे। ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आपको मज़ीद फ़ंड चाहिए। खुदा के लिए आप अगर ये कहते कि मैं इसी तरह मज़ीद लड़कियों को बाइक्स दूँगा, मज़ीद लड़कियों को इस तरह बाइक देना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि ये एक फ़ेक वीडियो है, ये अवेयरनेस की वीडियो है, हम ये करना चाहते हैं, हमें उसके लिए डोनेशन चाहिए। आपने कहा मैंने इनको बाइक्स दे रहा हूँ, मैंने इनको बाइक्स दी हैं। खुदा के लिए किसी का हक़ उस हक़दार तक पहुँचे। अगर आपके पास फ़ंड है तो आप उस फ़ंड को सही मायनों में यूज़ करें। सिर्फ खाना खिलाकर, बड़े बड़े बोर्ड्स लगाकर दुनिया के आगे ज़ाहिर करें कि आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, ऐसा नहीं है। शिपा साहब, खुदा के लिए एक रुपया किसी का भेजा हुआ आपके पास अमानत है। आपका इतना बड़ा स्टाफ है, आपके पास गार्ड्स हैं, उन सब की सैलरियाँ आप देते हो, कहीं ना कहीं फ़ंड से ही आती होंगी ना, कहीं ना कहीं आपको फ़ंड ही मिलता है, कहीं ना कहीं से आपको डोनेशन ही मिलती है। तो गरीबों को क्या मिल रहा है? गरीब तो शॉर्ट फिल्में कर रहे हैं, आपके क्लिप में आ रहे हैं, उन्हें भी वो बजट मिल रहा है जो दुनिया दे रही है। कहीं ऐसा होता कि कहीं आप उनको मत देखिए। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं, ये जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, ये बहुत गरीब लोग हैं, ये बिल्कुल हैंड टू माउथ लोग हैं। ये डेली दूसरे तीसरे दिन कमाते हैं, खाते हैं। इन्हीं की मदद कर दो जो आपके क्लिप्स में आ रहे हैं। इनको भी आप लिमिटेड वही बजट दे रहे हो बजट जो दुनिया दे रही है। तो ना तो आप इनकी मदद कर रहे हो, तो आप दूसरों की कहाँ मदद कर रहे होंगे? कोई ऐसी स्टोरियाँ हो आपके पास, कोई ऐसी कहानियाँ हो, कोई ऐसी रियल वाक़यात हो, ज़रा वो लाएं मार्केट में, फेस छुपाकर, उनके फेस ब्लर करके। आप आर्टिस्टों को लेके उनको बाइक दे के दुनिया को ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। खुदा के लिए हम सब ने मरना है, एक रुपया किसी का डोनेट किया हुआ आपके पास अमानत है।
اور وہ امانت کسی حقدار تک پہنچانا آپ کا فرض ہے. ہم نے بھی مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے, سب نے مرنا ہے. تو خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑوں گا, مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کیجیے گا. حقدار کو اس کا حق پہنچے, جھوٹ بول کر ڈونیشن نہ لیں. میں سب کو کہوں گا جتنی بھی NGOs ہیں جو ویڈیوز بناتی ہیں, جو پکچرز بناتی ہیں اور اس کے بدلے میں باہر بیٹھے ہوئے پاکستانیوں سے اور دنیا سے فنڈ لیتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے آفیسز بناتے ہیں, اپنا بہت بڑا اسٹاف رکھتے ہیں, اس اسٹاف کو اتنی بڑی سیلریاں دیتے ہیں, غریبوں تک کہاں چیزیں جا رہی ہیں. سیلانی کے بارے میں آپ سن لیں, سیلانی یقین کریں کہتے ہیں کہ وہاں اتنی خواری ہو رہی ہوتی ہے, اگر ضرورت مند جاتا ہے تو اس کو دھکے کھانے پڑتے ہیں, اس کو پورا دن دھوپ میں کھڑا رہنا پڑتا ہے. یہ سننے میں آیا ہے, میں نے پریکٹیکلی نہیں آزمایا, نہ کسی سے, دوسروں سے سنا ہے کہ یہ کہانیاں وہاں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو ڈونیشن لینے والے بڑے بڑے ادارے ہیں, یہ صرف اور صرف فنڈ جمع کرنے کا ان کا مقصد ہے. اس کے لیے یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں, اپنے اشتہار لاکھوں روپے کے بنانے کو تیار ہوتے ہیں, لیکن حقدار کو اس کا حق پہنچانے کا ان کا کوئی مائنڈ ہی نہیں ہے. کھانا کھلانے میں پبلسٹی ہوتی ہے, یہ مائنڈ میں رکھیے گا کہ یہ لوگ سڑکوں پہ بٹھا کے جو تماشا کرتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, یہ بہت بڑا ایڈ ہے. جس طرح سے کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے, اس کی جو ویڈیو بنتی ہے اور دنیا کو دکھائی جاتی ہے تاکہ وہ پروڈکٹ بکے, تیل, گھی, چائے کی پتی, کوئی بھی صرف ہے, شیمپو ہے, تو اس کا ایڈ بنتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے. تو یہ جو باہر سڑکوں پر ہم دیکھتے ہیں یہ کھانا کھلایا جا رہا ہے, یہ پبلکسٹی اسٹنڈ ہیں. ہماری عوام بہت بیوقوف ہے, میں آپ کو سچ بتاؤں, ہم لوگ بہت سیدھے لوگ ہیں, ہم لوگ بہت سادے لوگ ہیں, ہمیں عقل نہیں ہے. جہاں پر بیوقوف ہیں وہاں پر عقل مند کروڑپتی ہے. پاکستانی قوم, میں لکھ کے کہوں, ہم لوگ بہت بڑے بیوقوف ہیں, لال بتی کے پیچھے بھاگنے والے ہیں, لال پتی کے پیچھے. آپ بتائیں کہ یار ایک شخص سے JDC کو لے لیتے ہیں, ایک شخص سے وہ آپ کو مطلب کھانا کھلا رہا ہے, یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. JDC تو اب مجھے لگتا ہے کہ JDC شیخانی کا میڈیا گروپ بن گیا ہے, یعنی کہ علی شیخانی کا ایک میڈیا گروپ بن چکا ہے. یعنی کہ ایک میڈیا گروپ ہوتا ہے, ایک پبلکسٹی کے لیے ایک میڈیا کا ادارہ رکھا جاتا ہے, سوشل میڈیا کا ایک ڈپارٹ بنایا جاتا ہے. تو علی شیخانی نے کوئی اور سوشل میڈیا کا ڈپارٹ ہائر کرتا ہو, وہ نئے سرے سے اپنے آپ کو پروموٹ کرتا ہو, تو اس سے بہتر تھا کہ ایک پروموٹ کیا ہوا ادارہ ظفر عباس موجود ہے, انہوں نے ظفر عباس کا پلیٹ فارم استعمال کر کے اپنے آپ کو ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں. فوڈ پانڈا کی جب انہوں نے جابز دی تھی تو مجھے اس پہ پراپر ایک ویڈیو بنانی تھی, لیکن یہ کہ میں شاید اس ٹائم پہ ویڈیو نہیں بنا رہا تھا, شروع نہیں کی تھی. فوڈ پاپا جو انہوں نے بنایا تھا, تو ان دنوں میں کچھ چیزیں میرے ذہن میں تھیں, میں اسی ویڈیو میں کر دیتا ہوں, NGOs کا ذکر ہو ہی رہا ہے. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ علی شیخانی نے اعلان کیا تھا 50,000 نوکریاں اور اتنی نوکریاں اور اتنی نوکریاں. تو میرا سوال ہے, یہ تو وہ نوکریاں ہیں جو پہلے سے موجود ہیں. کوئی بھی شخص بائکیا پہ جانا چاہتا ہے, ینگو میں جانا چاہتا ہے, فوڈ پانڈا میں جانا چاہتا ہے, تو دروازے کھلے ہیں. جتنے لوگ اس طرح کی جاب کرنا چاہتے ہیں وہ جابز تو ہیں بائک والی, وہ علی شیخانی جابیں لائے ہیں ہمارے لیے, وہ جابز علی شیخانی دے رہے ہیں. کون سی والی؟ جو موجود ہیں پہلے سے, جو فوڈ پانڈا کی شکل میں, بائکیا کی شکل میں, کریم کی شکل میں, اوبر کی شکل میں پہلے سے موجود ہیں. تو کہاں سے نوکریاں آئیں؟ پہلی چیز تو یہ ہو گئی. اگر انہوں نے اپنا وہ رکھا تھا, اسٹاف رکھا تھا, تو اس میں تو گورے رکھ لیے تھے انہوں نے. یہاں کے IT کے لوگ آپ کو نہیں دکھ رہے تھے, یہاں کے ٹیکنیکل لوگ آپ کو نہیں دکھ رہے تھے, کچھ گورے بھی انہوں نے رکھ لیے تھے اپنے آفیشل کام کے لیے. یہ بات ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ انہی دنوں میں فوڈ پانڈا کے بہت سارے رائڈرز نے بھی ریسٹورینٹوں پر حملے کیے تھے. میں حیران تھا کہ یہ انہی دنوں میں کیوں ہوا تھا, فوڈ پانڈا کو بدنام کرنے کے لیے. مطلب یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, ازیوم کر رہا ہوں, میں یہ اتھینٹک بات نہیں کر رہا ہوں. انہی دنوں میں ہی فوڈ پانڈا کے 40-50 لوگوں کا گروپ ریسٹورینٹوں پہ حملے کر رہا ہے. دوسرا تیسرا واقعہ ہوا تھا کراچی میں. کڑیاں جوڑنی چاہیے. دیکھیں, جو شخص بزنس مائنڈ کا ہوتا ہے وہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. وہ اپنے بزنس کو گرو کرے گا, دوسرے کے بزنس کو گرانے کا بھی سوچ سکتا ہے, کہیں سے بھی کچھ بھی سوچ سکتا ہے. ہم دنیا میں جب کوئی واقعات ہو رہے ہو نا, کوئی شخص کسی کنٹری کی کسی کنٹری کے ساتھ وار ہو رہی ہو, ان دنوں میں کچھ اور ہو رہا ہو, ان دونوں کو جوڑ کر بھی دیکھا کیجیے گا کہ یار ان دنوں میں یہ کیوں ہوا, ان دنوں میں یہ کیوں ہوا. جب وہ مسئلہ انڈیا میں چل رہا ہے الیکشن کا, تو ان دنوں میں وار کیوں. بہت ساری چیزوں کو جوڑنا پڑتا ہے. بڑے بڑے جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں, آپ اگر ان کے تجزیے سنیں تو وہ ہر چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اور وقت
وقت اور واقعات کی کڑیوں کو جوڑتے ہیں تو بہت کچھ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھیبا صاحب سلوٹ ہے آپ کو کہ آپ نے 20 لڑکیوں کو 2-2 ہزار روپے دے کر ان کو ایکٹنگ کے لیے بلایا، ان کو بائک پہ کھڑا کیا، اور آپ غور کریں کہ اس بائک پہ جو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں بیزار بیٹھی ہوئی ہیں، تھک چکی تھیں وہ. ان کے چہرے پہ بائک ملنے کی کوئی جی تو پاکستان میں اگر بائک ملتی ہے تو ان کے ایکسپریشن دیکھیں ہیں آپ نے. یہاں پر لڑکیوں کے چہروں پہ خوشی بھی نہیں ہے. اور ان لڑکیوں کی اگر آپ کہیں گے تو نیکسٹ ویڈیو میں پراپر ڈیٹیل سے ان کی ویڈیوز یا ان کے چھوٹے چھوٹے کلپس ڈراموں کے آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے کہ کہاں کہاں انہوں نے کس طرح ڈراموں میں کام کرتے ہیں، چھوٹے موٹے سین کرتی ہیں وہ لڑکیاں اور وہ لڑکے. تو خیر بہرحال جہاں کہتے ہیں نا جہاں بیوقوف ہیں وہاں عقل مند بھوکا نہیں مرتا. دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے اللہ حافظ.